السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریفات تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے، وہ ذات جو اس کائنات کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی پیدائش کا جو واحد مقصد قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جب ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے تو ہمیں چاہیے دن اور رات میں رکوع و سجود کے اندر ہماری کمر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جھکنی چاہیے۔ اب جب ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام ذمہ داریوں کو اس طرح سے ادا کریں جس طرح سے اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، میرے اور آپ کے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام گرامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ صاف ستھری گفتگو کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، جب تم صاف ستھری گفتگو کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے تمام کے تمام کاموں کو سنوار دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے
ایک ایسا حکم دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہمیشہ سچی گفتگو کیا کرو، صاف ستھری گفتگو کیا کرو۔ قولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا، اس کے معنی کے اوپر اگر غور کریں تو صرف یہ نہیں بنتا کہ انسان کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سچی گفتگو کرے، ہمیشہ سچ بولے۔ صرف ان دو الفاظ کے اوپر غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک فارمولا بتایا ہے۔ وہ فارمولا کیا ہے کہ ہم زندگی کے ہر کام کے اندر، ہر ذمہ داری جو آپ ادا کرتے ہیں، ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں، اس کے اندر آپ لوگوں نے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی کام جو ہم اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، کوئی ذمہ داری اگر ہم ادا کرتے ہیں، اس کے اندر اگر تھوڑی سی بھی ہم ڈنڈی ماریں، تھوڑا سا بھی دھوکہ دہی سے کام لیں، تو پھر ہم اللہ کے اس حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، یہ قول جو ہے، یہ آیت اس ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ پورا اترتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی ذمہ داری ادا کرنی ہے تو اس کو اس طرح سے ادا کرنا ہے جس طرح سے اس کا حق ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حکمران اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہے، وہ اپنی رعایا کے بارے میں ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، تم سے تمہاری اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر عورت اپنے اہل و عیال کی، اپنے خامد کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم کوئی بھی کام کریں تو اس کو اس طرح سے ادا کرنا چاہیے جس طرح سے اس کا حق ہے۔ کوئی بھی کام قولوا قولا سدیدا، اب جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ہے نا، آپ لوگ کیا ہے؟ انسان ہے۔ انسان کوئی بھی کام بغیر صلے کے نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے، میں اگر یہ کام کروں گا، یہ بزنس کروں گا تو مجھے اس سے کیا نفع ہوگا، میرا اس میں کیا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر ہمیں ہمارا فائدہ بھی بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں یصلح لکم اعمالکم۔ کیا فرمایا؟ یصلح لکم اعمالکم۔ اگر تم لوگ اللہ کے اس حکم کو مانو گے، قولوا قولا سدیدا، اپنی ہر اس ذمہ داری کو اس طرح سے پورا کرو گے جس طرح سے اللہ نے بتلایا ہے اور اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے، تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے تمام کے تمام کاموں کو سنوارتے چلے جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا دنیاوی فائدہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آخرت میں تمہارے اللہ کیا کریں گے؟ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو میرے بھائیوں یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، دنیا کی نہیں، اس زندگی کی بھی اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دو رستے ہیں، ایک وہ رستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک وہ رستہ ہے جو آپ کو
جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان زندگی کے اندر سچ بولنا سیکھ لے، سچ کے اوپر عمل کرنا سیکھ لے، سچے لوگوں کا ساتھی بننا سیکھ لے، تو وہ اس رستے کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جب انسان جھوٹ بولنا سیکھ لے، جھوٹے لوگوں کا ساتھی بن جائے، تو پھر وہ اس رستے کے اوپر سفر کرنا شروع کر دیتا ہے جو اسے جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ قرآن نے اللہ کا حکم ہمارے تک پہنچا دیا، شریعت نے اپنا کام کر دیا کہ ہم نے کس رستے کے اوپر چلنا ہے، اس رستے کے اوپر وہ رستہ جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے یا پھر وہ رستہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جائے۔ بخاری کے اندر یہ حدیث سنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، چھوٹی سی مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ روز صبح اٹھتے ہیں، بعض اوقات ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملازم بھی ہیں، کہیں نہ کہیں جاب کرتے ہیں، بعض اوقات کام سے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب جب کام سے لیٹ ہوئے تو وہاں پہ جو شخص ذمہ دار ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ ہم سے یہ جواب طلبی کرے کہ ہم لوگ لیٹ کیوں آئے ہیں، اب جب وہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ حضرت جی آپ لیٹ کیوں آئے ہیں، اب ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ بڑا آسان ہے، ہو سکتا ہے اس پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی سزا نہ ملے۔ دوسرا راستہ کیا ہے، ذرا مشکل ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں۔ اب دو رستے ہیں، ایک وہ رستہ جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اور ایک دوسرا رستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے لیٹ کیوں آئے ہیں، دو جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے جو ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے صبح کے، ہم لوگ لیٹ اٹھتے ہیں، نیند کی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ ذرا بتانا مشکل ہوتا ہے۔ مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور دوسرا یہ کہہ دینا کہ میں کہیں ٹریفک میں پھنس گیا تھا، یا پھر موٹر سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، یا گاڑی خراب ہو گئی تھی، یا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، اس قسم کا بہانہ بنا لینا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی انسان یہاں پہ اپنی غلطی نہیں مانتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ سر میں لیٹ اس لیے ہوا ہوں کہ رات کو لیٹ سویا تھا، صبح تاخیر سے آنکھ کھلی، آج فجر کی نماز کے لیے بھی آنکھ نہیں کھلی، نماز نہیں پڑھی، یہ کوئی نہیں بتلاتا۔ لیکن وہاں پہ جھوٹ بولنا آسان ہو جاتا ہے کہ آج میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، پیٹرول ختم ہو گیا، یا پھر رستے کے اندر کوئی مسئلہ بن گیا۔ جھوٹ بولنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات جب انسان یہ بات کہتا ہے تو اس سے اس کو جو سزا ملنی ہوتی ہے، جو پنشمنٹ ملنی ہوتی ہے، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ سچ بولتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے تاخیر سے آنے کی وجہ یہ ہے یا میری کوئی اپنی مجبوری تھی، جب آپ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کاٹ لی جائے یا پھر آپ کا کوئی نقصان ہو جائے۔ لیکن دونوں رستوں میں سے ہم لوگ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ عموماً ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم لوگ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو آسان ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات صرف آپ کے اور میرے ساتھ پیش آتے تھے یا آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ اس سے پہلے اس دنیا میں کوئی انسان نہیں گزرا جس کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ پیش آیا ہو۔ بخاری کی حدیث ہے، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ ہے۔ یہ معاملہ، یہ واقعہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا، یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اگر وہ چاہتے تو جھوٹ بول کے بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے سچ بول کے سزا کو قبول کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا، جنگ تبوک کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جنگ کے لیے سب لوگ تیاری کریں، سب لوگ تیاری کریں۔ اسلام کے اوپر اس وقت ذرا مشکل وقت چل رہا تھا، مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت تھا، مسلمانوں کو مالی تنگی کا سامنا تھا،
اور जो तबूक का सफर था, यह थोड़ा मुश्किल भी था, दूर भी था और सहराई सफर था। अब अल्लाह के नबी ने जंग का हुक्म दिया, अल्लाह के नबी ने लश्कर को इकट्ठा किया और तबूक की तरफ रवाना हो गए। काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने जंग का हुक्म दिया तो उस साल मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई माली तंगी नहीं थी, बल्कि जिंदगी के अंदर अगर मैं कभी सबसे ज्यादा खुशहाल था तो ये वही वक्त था जब मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशहाल था। कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी मेरे पास दो दो सवारियां नहीं हुई, मेरे पास दो दो सवारियां मौजूद थी, दो दो ऊँटनियां मौजूद थी, दो दो घोड़े मौजूद थे। कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी मेरे पास इतनी सवारियां नहीं थी। कहते हैं मैंने सोचा कि मुझे अल्लाह ने वसाइल से भी नवाजा है, मुझे अल्लाह ने बेहतरीन सवारियों से नवाजा है, लश्कर अगर चला जाता है तो मैं बाद में जाके लश्कर के साथ शामिल हो जाऊंगा। कहते मैंने ये सोच के मदीना के अंदर मैं रुक गया, मैंने जंग के उस लश्कर के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं की। काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इस तरह से दिन गुजरते गए और मैं अपने कामों में मदीना के अंदर उलझदा चला गया। मुझे ये फुर्सत नहीं मिली कि मैं वापस जाऊं और जाके लश्कर के अंदर शामिल हो जाऊं, जंग के अंदर शामिल हो जाऊं। काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो कि रुके हुए थे और उनमें ज्यादातर तादाद उन लोगों की थी जो कि मुनाफिकीन थे, जो कि उज़र बना के बहाने बना के मदीना में रुक गए थे। काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं रोज सोचता कि आज इंशाल्लाह मैं निकलूंगा और जाके लश्कर में शामिल हो जाऊंगा, अल्लाह के नबी के साथ मिल जाऊंगा। कहते हैं कि लेकिन मुझे जिंदगी की ये जो उलझने हैं, मुश्किलें हैं, इनसे फुर्सत नहीं मिली, मैं मजीद अपने कामों के अंदर उलझता चला गया और मैं जंग में शामिल नहीं हो सका। काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फिर मैंने एक दिन सुना कि अल्लाह के नबी जंग से वापस आ रहे हैं। क्या हुआ? जंग से वापस आ रहे हैं। काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या होगा, जंग खत्म हो गई, अल्लाह के नबी वापस तशरीफ ला रहे हैं और मैं बगैर किसी उज़र के जंग में शामिल नहीं हो सका। मेरे पास तो कोई उज़र भी नहीं था, मैं तो सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से रुक गया था, अब मैं क्या कहूंगा। तो इन्होंने अपने दोस्तों के साथ, वो लोग जो मक्का के अंदर मौजूद, मदीना के अंदर मौजूद थे, अहलो अयाल मौजूद थे, उनके साथ मशवरा किया। तो बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि जैसे बाकी लोग जो हैं वो कोई उज़र तराशेंगे, आप भी उस तरह से कोई उज़र तराश लीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह के नबी आपको मुआफ फरमा देंगे। काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी का एक उसूल था कि जब भी मदीना वापस आते, किसी सफर से तशरीफ लाते, तो अल्लाह के नबी सबसे पहले मस्जिद जाते, मस्जिद जाके 2 रकत नमाज अदा करते। कहते हैं कि अल्लाह के नबी जंगे तबूक से वापस आए, आप सीधा मस्जिद तशरीफ ले गए, मस्जिद के अंदर जाके आपने 2 रकत नमाज अदा की और उसके बाद वो लोग जो जंग के अंदर शामिल नहीं हुए थे वो आना शुरू हो गए और उन्होंने आके अल्लाह के नबी से मिलना शुरू कर दिया। हर शख्स फर्दन आता, अल्लाह के नबी को अपना उज़र पेश करता, अल्लाह के नबी उसका जो है वो उसकी बात सुन के उसका बातिन अल्लाह के सुपुर्द कर देते और कहते कि जाओ तुम्हारा मामला अल्लाह के साथ है, अब तुम्हारा बातिन अल्लाह के सुपुर्द है। अल्लाह के नबी उसको वहां से भेज देते। कहते जब मेरी बारी आई, मैं अल्लाह के नबी के सामने पेश हुआ, पहले मैं सोच रहा था कि मैं भी कोई बहाना बना लूंगा, मैं कोई उज़र तराश लूंगा। कहते हैं मैं अल्लाह के नबी के सामने बैठा, अल्लाह के नबी ने सवाल किया, काब इब्न मालिक बताओ कि तुम जंग में क्यों नहीं शामिल हुए, जंग में क्यों नहीं शरीक हुए। तो काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी के चेहरे की तरफ देखा तो कहते मैंने फैसला किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल आप जानते हैं कि अल्लाह ने मुझे फसाहत और बलागत से नवाजा है। अल्लाह के रसूल आप जानते हैं मुझे बात करने का सलीका आता है। अल्लाह के रसूल आप जानते हैं कि मैं अपनी बात मनवा सकता हूं, मेरी बात जो मैं किसी के सामने कहता हूं
اس میں وزن ہوتا ہے. اللہ کے رسول میرے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں تھا, میرے پاس کسی قسم کا کوئی عذر نہیں تھا, میں بغیر کسی وجہ کے جنگ میں شامل نہیں ہوا. کہتے ہیں اگر میں چاہتا میں جھوٹ بول سکتا تھا, مجھے اپنی بات منوانی آتی تھی, مجھے اللہ نے بات کرنے کا سلیقہ سکھلایا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما فقد صدق ھذا حتی یقضی اللہ فیک, رہا یہ شخص اس نے سچ بولا ہے, میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے. کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد وہاں سے چلا گیا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بات کرنے سے منع کر دیا. کہتے ہیں میں جب مسجد سے باہر نکلا تو میں نے پوچھا کیا کوئی اور بھی ہے جس نے میری طرح سچ بولا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 2 لوگوں کا مجھے پتا چلا, 2 صحابی اور تھے جنہوں نے سچ بولا تھا. 2 صحابی اور تھے, 2 لوگ اور تھے. اللہ کے نبی نے ان کا بھی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا. کہتے کہ ہم تینوں سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو بات کرنے سے منع فرما دیا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روز مسجد جاتا, نماز مسجد میں جا کے ادا کرتا, کوشش کرتا کہ اللہ کے نبی کے قریب جا کے نماز پڑھوں. کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو اکثر مجھے محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی مجھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی میں سلام پھیرتا تو آپ نظریں دوسری طرف کر لیتے, منہ دوسری طرف پھیر لیتے. کہتے ہیں اس کے علاوہ میں باہر نکلتا, لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا, تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آیا تھا کہ ان سے کسی نے بات نہیں کرنی, تو لوگ بھی میرے ساتھ بات نہیں کرتے تھے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی دونوں صحابی تو بوڑھے تھے, وہ گھروں کو چلے گئے, نہ تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے, وہ گھروں کے اندر روتے رہتے اور اللہ سے توبہ کرتے رہتے. کہتے کیونکہ میں کم سن تھا, نوجوان تھا, جوان تھا, تو میں مسجد جاتا, مسجد جا کے اللہ کے نبی سے بات کرنے کی کوشش کرتا, السلام علیکم کہتا, لیکن مجھے کسی قسم کا کوئی جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملتا. کہتے ہیں کہ اس طرح سے 40 راتیں گزر گئیں, 40 روز گزر گئے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 40 روز گزر گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم آیا کہ اب اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو اور بچوں کو جو ہے وہ ان کے اہل و عیال کی طرف بھجوا دیا. کہتے ہیں کہ اب جب بیوی بچے بھی گھروں سے چلے گئے, میں گھر میں تنہا رہ گیا, تو اس وقت یہ حالت تھی جو قرآن پاک میں آتا ہے نا, وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ان کے اوپر تنگ کر دی گئی. ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا الا ملجأ من اللہ. زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ان کے اوپر تنگ کر دی گئی, اور اس کے بعد وضاقت علیہم انفسہم, اور انہیں اپنی جانیں بھی جو ہیں وہ تنگ محسوس ہونے لگی. وظنوا الا ملجأ من اللہ الا الیہ, اور انہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ نہیں ملی. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زمین کو میرے اوپر تنگ کر دیا گیا ہے, میرا جو گلا ہے وہ گھونٹ دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اس طرح سے 50 روز گزر گئے. کہتے ہیں کہ روز میں رات کو روتا, ساری رات رو کے میں اللہ سے دعا کرتا, اللہ مجھے معاف فرما دے. کہتے ہیں 50ویں رات فجر کا وقت ہو, کہتے ہیں ساری رات میں نے رو کے اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. کہتے ہیں کہ فجر کا وقت ہوا, ایک پہاڑی کے اوپر سے میں نے آواز سنی, کسی نے آواز دی, یا کعب ابن مالک ابشر, یا کعب ابن مالک ابشر, اے کعب ابن مالک تجھے خوشخبری ہو. کہتے ہیں میں اسی وقت سجدے میں پڑ گیا اور پھر میں اٹھا. کہتے ہیں مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ میری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے.
काब इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद लोगों ने मेरे घर आना शुरू कर दिया और आके मुझे मुबारकबाद देना शुरू कर दी। कहते हैं फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे घर तशरीफ लाए और आके उन्होंने मुझे कहा कि जिस दिन से तुम इस दुनिया में आए हो उस दिन से लेके आज के दिन तक जितने भी दिन गुजरे हैं, आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बाबरकत है, आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है और अल्लाह ने तुम्हारे तमाम साबिका गुनाहों को मुआफ कर दिया है। मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं अपना तमाम मालो दौलत जो है वो अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान करता हूं। तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं काब, कुछ उसमें से अपने लिए और अपने अहलो अयाल के लिए रख लो। काब इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे सच बोलने की वजह से, अल्लाह ने सच बोलने की वजह से मेरे तमाम गुनाहों को मुआफ कर दिया, मेरी तौबा को कबूल कर लिया। मैं अपना तमाम जो माल है, जितनी दौलत है वो अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान करता हूं, अल्लाह की राह के अंदर देता हूं। मुझे जो खैबर से हिस्सा मिलेगा मेरे लिए वही काफी है। काब इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन से लेके मैंने आज तक, जब इन्होंने ये वाकया सुनाया कि आज तक कभी भी कोई झूठ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ एक सच बोलने की वजह से मेरी तौबा को कबूल किया था। तो अब जब दो रास्ते हमारे सामने होते हैं, एक रास्ता वो होता है जिसके ऊपर चल के जरा थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन ये वो रास्ता है जो हमें जन्नत की तरफ लेके जाएगा, और दूसरा रास्ता वो है जो थोड़ा आसान लगता है, लेकिन क्या होगा, वो रास्ता हमें जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। बहुत दफा ऐसे होता है, हम में से बहुत सारे अहबाब जो हैं वो बिजनेस करते हैं, झूठ बोल के चीज बेचना आसान हो जाता है और सच बोल के चीज जो है वो बेचना मुश्किल लगता है। और इंसान क्या करता है कि झूठ बोल के अपनी चीज को बेच देता है, तो अल्लाह क्या करते हैं, उसके उस माल से बरकत को उठा लेते हैं, उसके उस माल से अल्लाह बरकत को उठा लेते हैं। और दूसरी तरफ बहुत दफा हमारी जिंदगियों के अंदर भी ऐसे मामलात आते हैं जहां पे हमें सच्चे लोगों के साथ खड़े होना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हम सिर्फ अपनी वक्ती आसानी के लिए क्या करते हैं, झूठे लोगों का साथ दे देते हैं। कुरान क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए, कूनू मअस-सादिकीन, किनके साथ हो जाओ, सच्चे लोगों के साथ। किनके साथ खड़े हो जाओ, सच्चे लोगों के साथ। और इसके साथ साथ हम सबको अपने अपने गिरेबान के अंदर भी झांकना चाहिए, अपनी अपनी जात के साथ भी हमेशा जो है वो सच बोलना चाहिए, अपनी अपनी जात के साथ सच बोलना चाहिए। सच क्या है? सच ये है कि बाद औकात जब हम फोन यूज करते हैं तन्हाई के अंदर, तो हम बहुत दफा उन रस्तों के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं जो जहन्नुम की तरफ लेके जाते हैं, जहन्नुम की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि शैतान बरगला देता है, शैतान के हम उसके बरगलाने में आ जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं, और क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ वक्त है, टाइम पास कर लो, एंजॉय कर लो। ये क्या है? झूठ है। अपनी जात के साथ भी इंसान को क्या है, सच्चे होना चाहिए, अपने अहलो अयाल के साथ सच्चे होना चाहिए, अपने इस मुआशरे के साथ सच्चे होना चाहिए। अब होता क्या है, अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी ने, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और तुम में से हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। मैं कमजोर इंसान हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, लेकिन कुछ बातें जो है वो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। जब वोट देने का वक्त आता है, हुक्मरान चुनने का वक्त आता है, तो उस वक्त क्या होती है, हमारी अक्सरियत जो है वो अपने वक्ती फायदे के लिए उन लोगों के साथ शामिल हो जाती है
جو آپ کو جھوٹے وعدے دکھاتے ہیں، جو آپ سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، آپ ان کے مکر و فریب میں آ کے ان لوگوں کو چن لیتے ہیں، ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ جو آج ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آج ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو ہم تبدیلی چاہتے ہیں، یہ جو سسٹم بدلنا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ معاشرے میں تبدیلی آ جائے، یہ سسٹم ختم ہو جائے، ہمارے اس نظام کے اندر انقلاب آ جائے، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کچھ سچ جو ہیں وہ بول لینے چاہیے، اور ان میں سے ایک سچ یہ بھی ہے، نہ تو یہ سسٹم بدلنے جا رہا ہے، نہ ہی اس سسٹم کے اندر کسی قسم کا کوئی اس قوم سے انقلاب آ سکتا ہے۔ انقلاب اگر آئے گا تو وہ انفرادی طور پہ آئے گا، اور وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ انفرادی سطح سے ہوگا، اور اس دن شروع ہوگا جس دن آپ لوگ اپنی ذات کے ساتھ سچے ہو جائیں گے، اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ سچ بولنا شروع کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے، قولوا قولا سدیدا، جس دن آپ لوگ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا شروع کر دیں گے، یصلح لکم اعمالکم، تو دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی زندگیوں کے اندر معجزے ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ کے اس معاشرے کے اندر معجزے ہوتے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ اس دنیا کے تمام معاملات بھی ٹھیک کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آخرت کے بھی انشاءاللہ تمام کے تمام جو ہیں وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے اوپر زندگی گزارتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ نے، کہ جو ہم نے سنا ہے اللہ اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔